السلام علیکم دوستو۔ جادو ایک ایسا عمل ہے جس کا انکار ممکن نہیں۔ یہ تاریخ انسانی کے ہر دور میں رائج رہا ہے اور آج بھی دنیا کے کونے کونے میں مختلف لوگ ایک دوسرے پر یہ عمل بد کرتے اور کرواتے ہیں۔ کچھ صدیاں قبل اسی عمل بد کے شعبے میں یورپ کی لاکھوں لڑکیوں کو زندہ جلا دیا گیا تھا۔ اس واقعے کو دنیا وش ٹرائلز کے نام سے یاد کرتی ہے۔ اگر آپ اس بارے میں مزید جاننا چاہتے ہیں تو ہماری ویڈیو معصوم چڑیلیں ملاحظہ کیجیے، لیکن اگر آپ یہ سوچتے ہیں کہ ان زندہ جلائے جانے والی لڑکیوں میں تمام ہی معصوم اور بے قصور تھیں تو آپ غلط ہیں، کیونکہ ہماری آج کی ویڈیو ان چند چڑیلوں کے بارے میں ہے جو حقیقت میں اپنا وجود رکھتی تھیں۔ یہ اپنے شیطانی عملیات کی مدد سے مختلف شیاطین کو بلانے اور ان سے مطلوبہ کام کروانے میں ماہر تھیں۔ شروعات کرتے ہیں پہلی چڑیل یا جادوگرنی سے، مدر شپٹن۔ مدر شپٹن نامی ایک جادوگرنی 15ویں صدی عیسوی کے دوران انگلینڈ میں رہا کرتی۔ انگلینڈ میں یہ عورت اپنی غیب بینی اور جادوگری کی صلاحیتوں کے حوالے سے کافی معروف ہے۔ مدر شپٹن ایک انتہائی بدصورت عورت تھی جس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ اپنے جادوگر باپ اور چڑیل ماں کے کسی شیطانی عمل کا نتیجہ ہے۔ انگلینڈ کے کچھ لوگ مدر شپٹن کو فرانس کے مشہور مستقبل بین نوسٹرڈیمس کا ہم پلہ خیال کرتے ہیں، کیونکہ اس عورت نے اسپین کے بحری بیڑے کی کامیابی، لندن میں پھیلنے والی پراسرار وبا اور کوئین میری کی سزائے موت کی کامیاب پیشن گوئیاں کی۔ مدر شپٹن کا خوف اس قدر زیادہ تھا کہ لوگ اس پر ہاتھ ڈالنے یا اسے سزا دینے سے کتراتے تھے، اس لیے یہ عورت قدرتی موت مری۔ اس کے مرنے کے بعد جہاں اسے دفنایا گیا وہ جگہ آج تک انتہائی منحوس اور ناپاک تصور کی جاتی ہے۔ یہ وہ غار ہے جسے مدر شپٹن کا غار کہا جاتا ہے۔ یہ آج بھی برطانوی لوگوں کے لیے خوف و دہشت کی ایک علامت ہے۔ ایلس کیٹیلر۔ ایلس کیٹیلر آئرلینڈ کی وہ پہلی عورت تھی جسے چڑیل قرار دیا گیا۔ ایلس نے کئی مختلف مردوں سے الگ الگ ادوار میں شادیاں رچائیں اور یہ تمام ہی بڑے عجیب و غریب طریقے سے بیمار ہوئے اور پھر مر گئے، جبکہ ایلس درجہ بدرجہ طاقت اور شہرت حاصل کرتی رہی، یہاں تک کہ جب اس کا آخری شوہر مرا تو اس کے اپنے ہی بچوں نے ایلس پر جادوگری اور اپنے باپ کی موت کے الزامات عائد کیے۔ آئرلینڈ کے بشپ نے ایلس کو گرفتار کرنے کے احکامات جاری کیے، لیکن اس وقت تک ایلس کا اثر و رسوخ اس حد تک بڑھ چکا تھا کہ اس نے الٹا بشپ کو ہی 17 دنوں کے لیے جیل میں بند کروا دیا۔ بعد ازاں عوامی دباؤ کے سبب چانسلر نے اسے راتوں رات آئرلینڈ سے غائب کر دیا اور اس کے بعد ایلس کیٹیلر کسی کو نظر نہیں آئی۔ ہیلن ڈنکن۔ 1944 عیسوی ہیلن ڈنکن نامی ایک عورت برطانیہ میں وہ آخری قیدی بنی جس پر ایک چڑیل ہونے کا الزام تھا۔ ہیلن اپنی روحانی طاقتوں کے سبب کافی مشہور تھی، لیکن 1941 میں انہی طاقتوں نے اسے ایک مجرم بنا دیا جب ہیلن نے یہ دعویٰ کیا کہ HMS برہمز نامی ایک جہاز کے ڈوبنے میں خود برطانوی نیوی ملوث تھی اور اسے یہ بات ایک مردہ ملاح کی روح نے بتائی ہے۔ ہیلن کے اس دعوے نے برطانوی دفاعی اداروں کو ہلا کر رکھ دیا۔ اسے ہنگامی طور پر گرفتار کیا گیا اور کالا جادو کرنے کی پاداش میں 10 مہینوں کی سزا سنائی گئی، لیکن چند افسران کے مطابق برطانوی فوج ہیلن کی خفیہ صلاحیتوں سے بہت زیادہ متاثر تھی، اس لیے ہیلن کافی عرصہ منظر عام سے غائب رہی، یہاں تک کہ ایک روز 1956 عیسوی میں ایک پراسرار مکان سے اس کی لاش برآمد ہوئی۔ ہیلن کی موت کسی انتہائی خطرناک جادو کی رسم ادا کرتے ہوئے واقع ہوئی جو آج تک ایک معمہ ہے۔ میلن میٹسڈار۔ 17ویں صدی عیسوی کے دوران سویڈن میں ایک انتہائی طاقتور جادوگرنی گزری ہے جس کا نام میلن میٹسڈار تھا۔ اس بیوہ عورت پر جادوگری، شیاطین سے تعلقات اور بچے چرانے کا الزام تھا جو خود اس کی اپنی بیٹیوں نے میلن میٹسڈار پر عائد کیا، کیونکہ اس عورت نے اپنی ہی بیٹیوں کے بچوں یعنی اپنے نواسوں کو بھی نہ بخشا تھا۔ میلن نے انہیں اغوا کر کے شیطان پر نظر کر دیا۔ میلن میٹسڈار کو اپنا جرم قبول نہ کرنے پر زندہ جلا دیا گیا تھا۔ حیرت انگیز طور پر میلن میٹسڈار نامی اس عورت نے زندہ جلائے جانے کے دوران کوئی ایک آواز منہ سے نہ نکالی۔
میری کیتھرین نامی ایک عورت 19ویں صدی عیسوی کے دوران ایک انتہائی بدنام زمانہ جادوگرنی گزری ہے۔ اسی عورت نے امریکہ کے علاقے نیو اورلینز میں شامنزم ووڈو کی بنیاد رکھی۔ میری کیتھرین اور دیگر جادوگرنیوں میں صرف ایک فرق تھا، وہ یہ کہ میری کیتھرین جادوئی عملیات کسی سے چھپ چھپا کر نہیں کیا کرتی، بلکہ اس کے عقیدت مندوں کی تعداد ہزاروں میں تھی۔ میری کیتھرین کے فالوورز کا دعویٰ تھا کہ وہ اپنی جادوئی طاقتوں کے سبب اپنا جسم تبدیل کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے، اسی لیے آج تک میری کیتھرین کے ماننے والے اسے زندہ سمجھتے ہیں اور اس کی قبر پر جا کر مختلف نشانات کی مدد سے اس سے رابطہ کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ اینجن گلس، جہاں دیگر جادوگرنیوں کو شیطان سے بنائے تعلقات کے سبب جانا جاتا ہے، وہیں اینجن گلس نامی اس عورت کو لوگ اس کے بھیانک ترین جرائم کے سبب یاد کرتے ہیں۔ اینجن دراصل نیدرلینڈ نامی ملک میں ایک دایا ہوا کرتی تھی۔ 1613 عیسوی میں اینجن پر بچوں کو پیدا ہوتے ہی مار دینے یا پھر رحم مادر میں ہی ختم کر دینے جیسے سنگین الزامات لگے۔ تحقیقات کرنے پر معلوم ہوا کہ وہ کالے علوم میں مہارت حاصل کرنے کے لیے ایسے جرائم انجام دیا کرتی۔ اینجن کو اس کے بھیانک جرائم کے عوض سزائے موت دے دی گئی۔ ایگنس سیمپسن، 1590 عیسوی میں اسکاٹ لینڈ کے بادشاہ جیمز 6 اور ڈنمارک کی شہزادی اینے کی شادی خوب دھوم دھام سے ہوئی۔ تقریبات کے بعد جب یہ شاہی جوڑا واپس اسکاٹ لینڈ کے لیے روانہ ہوا تو ان کا جہاز کئی مرتبہ شدید طوفانوں کی لپیٹ میں آیا، لیکن جیسے تیسے یہ لوگ اسکاٹ لینڈ پہنچنے میں کامیاب رہے۔ واپس پہنچنے پر نجومی اور ماورائی علوم پر مہارت رکھنے والوں کے مطابق پتا چلا کہ یہ طوفان دراصل کالے جادو کے ذریعے پیدا کیے گئے تھے۔ کوئی ہے جو بادشاہ اور شہزادی کی شادی سے خوش نہیں۔ بادشاہ جیمز نے تمام ملک میں جادو کرنے والوں اور والیوں کے خلاف ایک مہم شروع کی۔ انہی دنوں ایگنس سیمپسن نامی ایک راہبہ بھی اسکاٹ لینڈ میں رہا کرتی۔ ایگنس کی ہی ایک شاگرد جادوگرنی نے بادشاہ سے اس کی مخبری کی اور اسے گرفتار کروایا۔ بعد ازاں شدید تشدد کے نتیجے میں اس عورت نے اپنے کردہ یا نہ کردہ جرم کا اعتراف بھی کر لیا، جس کے بعد اسے سزائے موت دے دی گئی۔ ایلیسٹر کراولی، اب ہم جس شخص کی بات کرنے جا رہے ہیں وہ کوئی جادوگرنی نہیں، بلکہ چند ہی دہائیاں قبل گزرا ایک بدنام ترین جادوگر ہے۔ کوئی ڈھکا چھپا شیطان کا پجاری نہیں، بلکہ کھلے عام ایک شیطانی مذہب تھیلما کی بنیاد رکھنے والا یہ جادوگر اپنی پراسرار صلاحیتوں اور ماورائی علوم پر لکھی اپنی کتابوں کے سبب آج بھی دنیا بھر میں بدنام ہے۔ جلد ہی اس کے بارے میں ایک کمپلیٹ ویڈیو آپ اردو ڈائری پر ملاحظہ کر سکیں گے۔ مرگا بین، مرگا نامی یہ عورت جرمنی کی ایک مشہور ترین جادوگرنی گنی جاتی ہے۔ مرگا بین کا تعلق کسی غریب یا پسے ہوئے طبقے سے نہ تھا، بلکہ وہ جرمنی کے ایک اعلیٰ اور نہایت بارسوخ خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ مرگا بین پر اپنے پچھلے 2 شوہروں سمیت کئی بچوں کے قتل کا الزام تھا۔ اس کے علاوہ یہ عورت رنگے ہاتھوں جادوئی رسومات ادا کرتے پکڑی گئی، جس پر اسے کئی جادوگرنیوں سمیت زندہ جلا دیا گیا۔ دی سیلم وچز، امریکی ریاست میساچیوسٹس کا شہر سیلم آج بھی اپنے وش ٹرائل کے سبب ساری دنیا میں مشہور ہے۔ 1692 عیسوی میں اس شہر کی عورتوں کو ایک پراسرار بیماری کا سامنا ہوا۔ یہ ایک عجیب و غریب اور خوفناک قسم کا فنگس تھا جو پھیلتا ہی چلا جاتا۔ اس بیماری کے زیر اثر عورتیں انتہائی عجیب و غریب حرکات کرتیں۔ ڈاکٹرز اور طبیب اس بیماری کے اسباب جاننے میں ناکام رہے، چنانچہ مقامی افراد نے اس عمل کی ذمہ داری جادو اور اس میں ملوث جادوگرنیوں پر عائد کی۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ کچھ عورتوں اور مردوں نے اپنے اس عمل بد کی ذمہ داری قبول بھی کر لی۔ سیلم کے لوگوں نے ان سب کو سزائے موت دی، لیکن سیلم کا وش ٹرائل آج تک ایک پہیلی بنا ہوا ہے، کیونکہ کافی لوگوں کا ماننا ہے کہ سیلم میں موت کے گھاٹ اتارے جانے والی اکثر عورتیں دراصل ہسٹریا نامی بیماری کا شکار تھیں۔ ارے فرینڈز، 1 منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔
اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔